السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لائے ہیں اعتبار۔ اس کی رائٹر میم این ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، ایک سبق آموز سٹوری۔ تو چلیے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، الفاظ تھے یا گویا پگھلا ہوا سیسا جو شگفتہ بیگم کے کانوں میں اونڈیلا گیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے وہ حق تک بیٹھی رہ گئی، اور جس کے متعلق یہ الفاظ کہے گئے تھے، اس کی حالت یہ جملہ سن کر ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نچوڑ لی گئی ہو۔ کیا کہا آپ نے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ ذرا پھر سے کہیے گا۔ ان کو یہ سب اپنے کانوں کا دھوکہ لگ رہا تھا۔ جی آپ کی بیٹی 1 منتھ پریگننٹ ہے۔ شگفتہ بیگم کے دل نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ کاش ان کی سماعت چھین لی جاتی اور وہ محروم رہتی اس بدنامی کے اعلان سے۔ انہوں نے نیلی پڑتی خوشبخت کو بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ کلینک سے نکل گئی تھی۔ گھر پہنچ کر باہر کا دروازہ بند کیا اور اسے صحن میں ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ بدبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ ارے تو مر کیوں نہ گئی یہ سب کرنے سے پہلے؟ بلکہ میں کیوں نہ مر گئی یہ دن دیکھنے سے پہلے؟ ہائے برباد ہو گئے ہم۔ کیا منہ دکھاؤں گی میں تیرے بھائی اور باپ کو؟ اللہ کرے تو شام ہونے سے پہلے ہی مر جائے خوشبخت۔ اسے پیٹ پیٹ کر اور کوس کر وہ خود بھی وہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ خوشبخت نے اپنا نیل چہرہ رگڑ کر صاف کیا اور کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی، جبکہ اس کی بے بس ماں صحن میں فرش پر ننگے سر بیٹی خوشبخت کو اور ساتھ خود کو بھی کوس رہی تھی۔ اماں بہت مذاق کرتی ہے آپ بھی۔ اف دیکھے ہنس ہنس کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ وہ کہا لگا کر ہنستی پاگل ہو رہی تھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ منہ میں آیت الکرسی اس پر پھونک گئی۔ کمبخت کو میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا گئی۔ میدے جیسے رنگ، بڑے بڑے اناری ہونٹ، ہنسنے کی وجہ سے گالوں پر چائی لالی اور سنہری آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ اس کی ماں نے اس سے نظریں چرا لی تھی۔ باولی ہو گئی ہے کیا؟ میں نے ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا مہارانی کو جو ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی سخت نظروں سے اسے دیکھتی بولی تو اس کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا اماں کہ میں اس کنگلے فقیر سے شادی کروں گی؟ ہے کیا اس کے پاس؟ بس شکل ہی توڑی اچھی ہے۔ اب میں اس معمولی سا سٹور چلانے والے سے شادی کروں گی۔ اس صدی کا سب سے بڑا جوک مارا ہے یہ آپ نے۔ وہ ناک سے مکھی اڑا گئی تھی۔ ارے لاکھوں میں ایک ہے میرا بچہ، اور کوئی چھوٹا سٹور بھی نہیں ہے، اچھا خاصا بڑا ہے اور اچھا کھاتا کماتا ہے۔ وہ تو تب ہی اٹھی تھی اپنے لاڈلے کی شان میں گستاخی پر۔ اپنا وہ پیارا بچہ آپ اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے لیے تو کوئی امیر شہزادہ ہی آئے گا، دیکھ لینا آپ۔ وہ کہتی اپنے شہزادے کے خیالوں میں گم ہونے کو تھی جب پیچھے سے اماں کا جہاں پر رسید ہوا۔ ہاں بیٹی، ایک تم ہی تو رہ گئی ہو کسی شہزادے کے لیے۔ ان کے تڑخ کر کہنے پر وہ غصے سے منہ بناتی دپ دپ کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی تھی۔ وہ اس بات کو ہوا میں اڑاتی چھت پر ٹہلنے لگی۔ وہ ٹہلتی ہوئی چھت کے منڈیر تک آ گئی تھی اور نظر آس پاس دوڑانے لگی جب اس کی نظر سامنے والے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہونے والے وجود پر پڑی۔ وہ تیز سے مڑتی نیچے کی طرف گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اب اس وقت؟ اس کی ماں نے اسے تیزی سے باہر بڑھتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ بس ابھی آئی اماں، یہیں پر ہوں۔ وہ بغیر رکے جواب دیتی باہر جا کر کٹاک سے دروازہ بند کر گئی۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے اور کالا دوپٹہ گلے میں ڈالے تیار کھڑی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے اویزے پہن رکھے تھے، آنکھوں میں کاجل کی دار، گالوں پر ہلکی سی سرخی اور ہونٹوں پر گلابی رنگ لگائے وہ شیشے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی جب موبائل سے میسج کی رنگ سنائی دی۔ اس نے لپک کر موبائل پکڑا تو احسن کا میسج تھا۔ وہ اس سے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ جا گئی۔ اس نے موبائل پکڑ کر بیگ میں ڈالا اور بیگ کندھے پر لٹکا کر آخری نظر شیشے میں نظر آتے اپنے وجود پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو ایسے تیار ہو کر؟ ماں نے اسے تیار دیکھتے سوال کیا تھا۔ جنت کی طرف جا رہی ہوں، شام سے پہلے ہی آ جاؤں گی۔ وہ ان کے سوال کا جواب دیتی ان کے گلے لگ گئی۔ اوکے جاؤ پر جلدی آنا۔ دعا پڑھ کے پھر گھر سے نکلنا۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی خوشی خوشی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی ماں نے اعتبار کیا تھا اس پر، اور اعتبار کے بعد ہی تو شروع ہوتی ہے بے اعتباری اور بربادی کی داستان۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازے کو کنڈی لگائی اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا۔ اس کی نازک انگلیاں اس وقت ایک نمبر ملانے میں مصروف تھی۔ اس نے نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ اس کے مطلوبہ نمبر پر مسلسل بیل جا رہی تھی پر کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار وہی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ آخر کار چٹی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، مقابل کی آواز سنتے اس نے ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کی۔ ہیلو، تم اس وقت کہاں ہو؟ پلیز میرے گھر آ کر مجھے لے جاؤ ابھی کے ابھی۔ وہ آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر مقابل کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بجی۔ کیوں؟
مقابل کے لہجے سے فقط بیزاری چھلک رہی تھی جسے وہ فی الحال محسوس نہیں کر پائی تھی، کیونکہ آئی ایم پریگننٹ، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اگلے وجود پر بجلی گرا چکی تھی۔ واٹ آر یو میڈ؟ کون سا بچہ اور کس کا بچہ؟ میں نہیں جانتا کہ کس کا بچہ ہے یہ، میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں، وہ چیخ کر بولتا اس پر بم گرا چکا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا بچہ ہے یہ، تم کیسے مکر سکتے ہو؟ میں تمہارے علاوہ کسی سے نہیں ملی آج تک، وہ چیخ کر بولی۔ مجھے کیا پتا کہ کس سے ملتی رہی ہو، کس سے نہیں۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر مجھ سے ملنے تنہا میرے فلیٹ پر آ سکتی ہے اور میری پیار بھری باتوں میں آ کر اپنی عزت قربان کر سکتی ہے، تو وہ پھر کسی اور کے ساتھ تنہائی بھرے لمحات کس طرح نہیں بسر کر سکتی؟ میں نہ تمہیں جانتا ہوں نہ تمہارے کسی بچے کو، خبردار جو مجھے کبھی کال کی، میں کیسے تمہیں اپنا سکتا ہوں؟ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی سگی نہیں ہوئی وہ میری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو ویسے بھی بس پیسے سے پیار ہے نا، تو ایسا کرو یہ بچہ ختم کروا کر پھر سے کسی امیر زادے کو پانس لو، خدا حافظ۔ وہ اپنے الفاظ کا تمانچہ اس کے منہ پر مار کر کال بند کر گیا تھا، جبکہ وہ وہی ساکھ بیٹی رہ گئی تھی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ آہ، یہ تو تھی اس کی حقیقت، جان نچاور کرنے والے ماں باپ اور لاڈ اٹھانے والی بائی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جس انسان کی محبت میں اپنا سب کچھ وار ڈالا، وہ انسان ایک سیکنڈ میں اس کو فرش سے فرش پر پٹک کر اس کو اس کی اوقات بتا گیا تھا۔ اتنے میں دروازہ دڑدڑایا جانے لگا تو اس نے بے جان ہوتی ٹانگوں سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے چہرے پر سپاٹتا سرات سجائے اس کی ماں کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیا اور اندر آ گئی۔ فون ملاؤ اس کتے کو، لہجہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ کس کو؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ اس کو ہی جس کے ساتھ مل کر ہماری عزت کی دھجیاں اڑائی۔ ان کے کہنے پر وہ سر مزید جھکا گئی۔ کیا تھا فون اور بتا بھی دیا، پر وہ کہتا یہ نہ تو اس کا بچہ ہے اور نہ ہی وہ اس کے متعلق کچھ جانتا ہے، اب کہ اس کے اپنے تاثرات بھی سپاٹ تھے۔ وہ دونوں ڈر سے کچھ گرنے کی آواز پر پلٹی تھی، جہاں اس بدبخت بیٹی کا باپ سینے پر ہاتھ رکھ کے نیچے گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ان کی طرف لپکی۔ ابو، اس کے تڑپ کر کہنے پر اس کی ماں نے ایک اور تھپڑ مارا تھا اس کی منہ پر۔ خبردار منحوس لڑکی، اگر اپنی اس ناپاک زبان سے میرے شوہر کو پکارا بھی تو پہنچا دیا نا باپ کو موت کے منہ میں۔ ارے دعا کر بدبخت کہ تیرا باپ زندہ بچ جائے، ورنہ یہ دنیا تیرے گناہ کی سزا میرے شوہر کو دے کر مار ڈالے گی۔ اماں پلیز ابو کو ہسپتال لے کر چلو، وہ روتی چیختی چلا رہی تھی، پر اس کی ماں بہتی آنکھوں کے ساتھ جامد وجود لیے اپنے شوہر کے نیم مردہ وجود کے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے میں عمر گھر میں داخل ہوا تھا۔ باپ کو اس حالت میں زمین پر پڑے اور ماں بہن کو روتا دیکھ کر وہ تیز سے باپ کی طرف لپکا اور انہیں لے کر ہسپتال کی طرف بڑھا۔ اس کی ماں بھی اس کے باپ اور بائی کے ساتھ بائی کے پیچھے چلی گئی اور وہ اکیلی صحن میں بیٹی اپنی کرتوتوں کی سیاہی اپنے آشانے پر پڑتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، ایک کال سننے دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ کال سننے کے بعد وہ جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگا، سامنے سے آتا وجود تیزی سے اپنا ہاتھ دروازے میں رکھ گیا۔ سامنے والی کی سانسیں ساخت ہوئی تھی اس حسینہ کو دیکھ کر۔ وہ پیچھے ہٹ کر کڑا ہو گیا تھا تو وہ بھی بلا جھجک اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر اسے دیکھنے لگی، گھنی مونچھوں تلے انابی لب، تیکھی ناک اور موٹی موٹی آنکھوں کے ساتھ شہابی رنگت اور مضبوط جسم والا ولی حیدر کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو۔ یہ خوشبخت کا ذاتی خیال تھا۔ شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ سنا ہے کہ پسند کرنے لگے ہو مجھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے دڑک بول رہی تھی۔ ولی اس کی بات پر ناگواری سے نظریں پھیر گیا۔ اس نے اس لڑکی سے بے انتہا محبت کی تھی، پر اس کا یہ انداز اسے خاصا ناگوار گزرا تھا۔ اسے لڑکیاں ہمیشہ شرماتی جھجکتی ہوئی پسند تھی اور یہ لڑکی بالکل اس کے برعکس تھی، پر پھر بھی ولی حیدر خوشبخت کو اپنا دل دے چکا تھا۔ کاش خوشبخت سمجھ پاتی کہ وہ کتنے بختوں والی تھی جو ولی حیدر جیسے مرد نے اسے پسند کیا تھا، پر وہ سمجھ پاتی تو نا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، اور آپ اکیلی کیا کر رہی ہیں یہاں؟ وہ اسے دیکھے بغیر ناگواری سے بولا تو خوشبخت سیخ پا ہو گئی تھی۔ مطلب حد ہے، یہ بندہ اسے اگنور کر رہا ہے، جیسے میں سامنے نہیں کھڑی بلکہ کہیں اور کھڑی بات کر رہی ہوں۔ اور او اسلامی بھائی، میں یہاں کوئی لیکچر سننے نہیں آئی بلکہ یہ بتانے آئی ہوں کہ تم جو مجھ سے یعنی خوشبخت سے شادی کے خواب سجا کر بیٹھے ہو نا، انہیں بھول جاؤ۔ میں مر کر بھی تم جیسے کنگلے انسان سے شادی نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ اس لیے شرافت سے خود سے انکار کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے انگلی دکھاتی دمکانے لگی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے نا، جا کر اپنے والدین سے کہیں، مجھے کہنے یا بتانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے آپ کو، اور نہ ہی مجھ پر آپ کی کوئی مرضی لاگو ہوتی ہے۔ وہ رہا دروازہ، اب آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ وہ عزت سے سمجھاتا جا کر سامنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ احساس توہین سے کھولتی ہوئی پیر پٹک کر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل آئی۔ وہ اب تک اسی جگہ ساکھ بیٹھی تھی۔ گھنٹہ گزر چکا تھا پر اس کی پوزیشن میں ذرا سا بھی فرق نہ آیا تھا۔ اتنے میں ہی باہر سے ایمبولینس کا سائرن گونجنے لگا۔
تو اس کا دل انجانے خدشات کے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ لرزتی ہوئی ٹانگوں سے کڑی ہو کر دیوار کا سہارا لے گئی۔ یکایک دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے اس کی ماں کا چہرہ نمودار ہوا، جس کے بال بکھرے، آنکھیں سجی ہوئی مگر خشک، اور چادر کندھوں پر گری ہوئی تھی۔ اس کے ماں کے پیچھے اس کے بھائی کا وجود ظاہر ہوا تھا، جس نے ایک بے جان وجود کو اپنے کندھے کا سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ وجود اور کوئی نہیں، اس کا بدنصیب باپ تھا۔ وہ باپ جس نے اس کے پیدا ہونے کی خوشی ایسے منائی کہ پورا خاندان دیکھتا رہ گیا۔ وہ باپ جو اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ وہ باپ جو اس کے کھلونے کی فرمائش کی خاطر تیز تپتی ہوئی گرمی میں زیادہ سے زیادہ کام کرتا۔ وہ ایک چیز مانگتی تو وہ ساتھ دو چیز اور لے آتا۔ وہ باپ جو اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اس کو اسکول سے لینے جاتا۔ وہ باپ جس نے اپنی بساط سے بڑھ کر ایک مہنگے کالج میں اس کا داخلہ کروایا۔ وہ باپ جس نے کبھی اس کے اکیلے آنے جانے پر روک ٹوک نہ کی۔ خاندان والوں نے طرح طرح کی باتیں کی، پر انہوں نے اس پر کان نہیں دھرے۔ وہ باپ جس نے اس کی فرمائش پر پورے خاندان کی مخالفت مول لے کر اس کو مہنگا موبائل لے کر دیا۔ وہ باپ جس نے ایک بار بھی اس کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا، ایک دفعہ بھی اس سے موبائل لے کر چیک نہ کیا، اور آج اسی باپ کو اس نے زندہ رہنے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا۔ کیا اس سے زیادہ بدبخت کوئی ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا، جو اس کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ وہ ماں جس نے اتنی تکلیف برداشت کر کے اسے جنم دیا تھا، اس کو سنبھالتے اپنی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کیا۔ وہ رات کو بھوک سے جاگ جاتی تو اس کی ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی، خود گیلے پر لیٹ کر اس کو خشک پر لٹاتی۔ وہ ماں جس نے اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ وہ ماں جس نے اسے دنیا میں جینے کا ہنر دیا۔ وہ ماں جس نے اسے حق اور باطل میں تفریق کرنے کا شعور دیا، پر وہ پھر بھی بھٹک گئی۔ وہ ماں جس نے اس کے آرام کو دیکھتے کبھی اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ وہ سہیلیوں سے ملنے کے بہانے کالج کے بعد کافی دیر تک باہر رہتی، پر اس کی ماں نے کبھی اس سے پوچھ گچھ نہ کی۔ پر یہاں اس کی ماں غلط تھی، بہت غلط۔ جب اولاد جوان ہونا شروع ہو جائے تو ماں باپ کو اس پر چیل کی نظر رکھنی چاہیے، خاص کر بیٹی کے معاملے میں۔ جب انسان جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھنا شروع ہوتا ہے تو وہ دورانیہ بہت نازک ہوتا ہے۔ 90% نوجوان اس وقت میں بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین کو خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، وہ کہاں آ جا رہا ہے، کالج کے بعد کون سی ایکسٹرا کلاسز لے رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ کہاں گھوم پھر رہا ہے۔ اولاد پر اعتبار ضرور کرنا چاہیے، پر آج کل کے حالات پر نہیں۔ اولاد کو آزادی ضرور دو، پر ان پر نظر بھی رکھو۔ پر یہاں خوشبخت کے بدبخت والدین سے چوک ہو گئی تھی کہ وہ اندھا اعتبار کر بیٹھے، جس اعتبار نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی ماں اس کی طرف بڑھتی گئی، اسے بازو سے پکڑا اور کمرے میں جا کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جب تک ہوش میں آتی تب تک دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ وہ روتی چیختی چلاتی رہ گئی، پر کسی نے اس کی چیخ و پکار پر کان نہ دھرا، اور یوں اسے اپنے باپ کی آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا گیا۔ باپ کو مرے بھی ہفتہ گزر گیا تھا، اور وہ یوں ہو گئی تھی گویا جیتی جاگتی لاش۔ آج اس کی سب سے اچھی دوست اس سے ملنے آئی تھی، وہ دوست جو اس کی بھابھی بھی تھی، اس کے بھائی کی منکوہا۔ کیسی ہے محترمہ خوشبخت صاحبہ؟ بلکہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں یہ سوال؟ تم تو مزے میں ہوگی نا؟ پہلے اپنی عزت گنوائی، وہ بھی اپنے ہاتھوں، اس کے بعد اپنے باپ کو من و مٹی تلے سلا دیا، اور آج جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ آج مجھ سے میری بچپن کی محبت اور میرا شوہر چھین لیا۔ وہ انسان جو میرے پختہ کردار کی قسم کھاتا تھا، جانتی ہو اس نے آج مجھ سے کیا کہا؟ سنو میں بتاتی ہوں تمہیں۔ وہ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے دوپٹے سے رگڑ کر اس کے مقابل آئی جو بت بنی کھڑی تھی۔ جانتی ہو آج تمہارے بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا، معاف کرنا صبا، پر میں رخصتی نہیں چاہتا، بہتر ہوگا کہ ہم عزت سے الگ ہو جائے۔ میں نے روتے بلکتے اس سے اپنا قصور پوچھا تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، تم میری بہن کی بچپن کی دوست ہو، پورے دن میں آدھا دن تم میری بہن کے ساتھ گزارتی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحبت کا اثر تم پر نہ ہوا ہو؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا وجود پاکیزہ ہے؟ جب اپنی بہن کی یہ حرکت دیکھ چکا ہوں تو تم پر کیسے بھروسہ کروں؟ بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ اب بتاؤ خوشبخت، کیا حاصل ہوا تمہیں ان سب سے؟ تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیاں بھی برباد کر دی۔ ہم سب کو برباد کر کے تم کبھی کیسے آزاد ہو سکو گی؟ وہ گھٹنوں کے بل گرتی پوٹ پوٹ کر روتی، جبکہ سامنے کھڑی خوشبخت کے دل نے صدا دی تھی کہ کاش اسے اس سب سے پہلے موت آ جاتی، یا اب ہی آ جاتی، پر ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ بت بنی وہاں کھڑی تھی جب اس کی ماں کمرے میں آئی تھی۔ میں نے باہر رکشہ منگوایا ہے، تمہیں دارالامان تک پہنچا دے گا۔ وہ اس کی پیلے پڑتے چہرے پر توجہ دیے بغیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ امی پلیز ایسا مت کریں، مجھ پر رحم کریں۔ وہ روتی گڑ گڑا کر ان کے پاؤں میں گر گئی تھی۔ اچھا، کیا تمہیں آیا تھا ہم پر رحم؟ ان کے اسپاٹ لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پر
ان کو گہری چپ لگ گئی تھی۔ وہ اٹھی اور الماری سے چادر نکال کر اوڑھ لی، ایک آخری نگاہ اپنے گھر پر ڈالی، آنسو بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے قدم باہر کی طرف بڑھا گئی۔ اس کی ماں کا دل تڑپا تھا پر چہرہ بے تاثر تھا۔ رکو خوشبخت! ولید حیدر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چل کر اس کی ماں اور اپنی خالہ کی جانب آیا۔ خالہ، آپ چاہتی تھی نا کہ خوشبخت سے میری شادی ہو؟ میں خوشبخت سے نہ صرف نکاح کروں گا بلکہ اس کے اولاد کو بھی اپنا نام دوں گا۔ آپ سے میری بس اتنی سی گزارش ہے کہ خوشبخت کے فارغ ہونے تک آپ اسے میری امانت سمجھ کر پناہ دے دیں، پھر میں اسے نکاح کر کے رخصت کروا کر لے جاؤں گا اپنے گھر۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ نے اولاد کی طرح پالا ہے تو ایک بیٹے کی بات کا مان رکھ لے پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ تامتا اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ انہوں نے اسے باز رکھنا چاہا پر وہ بہت خوبصورتی سے اپنی بات منوا گیا۔ اور پھر خوشبخت نے جس دن ایک بچی کو جنم دیا، اس دن پورے ہسپتال نے اس کی چیخیں سنی تھی۔ اس کو اپنی گود میں پڑی بچی میں ایک اور خوشبخت نظر آ رہی تھی، پر یہاں بھی ولی حیدر نے اسے اپنے پیار سے سمیٹ لیا تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا، خوشبخت نے انکار کرنا چاہا تو اس کی ماں نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کی قدموں میں رکھ دیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے تمام حقوق ولی حیدر کے نام کر گئی تھی۔ اس کے بھائی نے تو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کی تھی اور اس کے رخصت ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا، جبکہ اس کی ماں نے اسے نہ گلے لگایا نہ کوئی دعا دی، پر یہ نصیحت ضرور کی کہ جیو یا مرو پر اس گھر کا رخ نہ کرنا، تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ولی حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسی لیے اس گھر کی دہلیز پار کر گیا اور پھر زندگی نئی ڈگر پر چل پڑی۔ ولی حیدر نے اسے محبت کی ایک نئی قسم سے ملاقات کروائی تھی۔ وہ اس کا بے پناہ خیال رکھتا، اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ اس کی محبت نے خوشبخت کے دل میں بھی دیپ جلا دیے تھے، پر ہر خوشبخت کو ولی حیدر کہاں ملتا ہے؟ اس بچی کو اتنا پیار دیا جتنا شاید اس کا اصل باپ بھی نہ دے پاتا۔ خوشبخت کی زندگی سیل ہو گئی تھی، باپ تو مر گیا تھا پر زندہ ماں اور بھائی کے لیے اس کا دل تڑپتا تھا۔ خوشبخت کی ماں بھی ایک روز آنکھیں موند گئی پر بھائی نے اس کا دیدار بھی نہ کرنے دیا اور پھر اس کے بھائی نے اکیلے ساری عمر بتا دی۔ خوشبخت کے قدم ڈگمگائے تو پورا خاندان برباد ہو گیا۔ 20 سال بیت چکے تھے پر کوئی خوشبخت سے پوچھتا پچھلے 20 سال کی داستان۔ وہ بیٹی سبزی بنا رہی تھی جب اس کی بیٹی نک سک سے تیار نیچے آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنی بیٹی سے منہوں سوالتی۔ ماما، دوست کی طرف جا رہی ہوں۔ جواب اس کی امید کے مطابق ہی تھا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہاں، اسے ایک اور خوشبخت کے جنم سے پہلے ہی اس کا اختتام کرنا تھا۔ اسے اعتبار ضرور تھا اپنی اولاد کا، پر آنکھ کی کھلی رکھ کر ایک بیٹی کی ماں کو ایسا ہی تو ہونا چاہیے۔